شو میں سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد صاحب نے بتایا کہ وہ کل یعنی کہ آج عدالت جا رہے ہیں. کس چیز کے خلاف؟ اس چیز کے خلاف کہ موجودہ جو گورنمنٹ ہے اس کے کابینہ کا سائز بہت بڑا ہے اور اس پہ عدالت کو کچھ کرنا چاہیے. کل میں خود 72 وزراء کے خلاف چیف جسٹس صاحب اطہر من اللہ کی عدالت میں پیش ہو رہا ہوں. 20 وزیروں کے پاس کوئی محکمہ ہی نہیں ہے, محکمہ ہی نہیں ہے, بے محکمہ. جی ہاں جی ہاں. ایک خورشید حسن میر پاکستان کی تاریخ میں وزیر بے محکمہ آیا, ایک. 20 بندے ہیں یہاں. شیخ رشید صاحب آج عدالت گئے, لیکن شیخ رشید صاحب کو آئی ایم شور کہ زیادہ خوشی نہیں بھی ہوگی یا شاید مایوسی بھی ہو, اس لیے کہ عدالت نے نہ صرف یہ کہ اس کو ڈسمس کیا, اس کو نہیں سنا, بلکہ ساتھ میں شیخ رشید احمد صاحب پہ برہمی کا بھی اظہار کیا. ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اس طرز کی درخواست آئی, یعنی خلاصہ عدالت کے ریمارکس کا, ایک غیر سنجیدہ درخواست ہے اور اس طرز کی درخواست آئی تو آئندہ جرمانہ جو ہے وہ ساتھ عائد کیا جائے گا اس طرح کی درخواست پر. مسئلہ یہی ہے کہ پارلیمان کے مسئلے پارلیمان میں حل کیوں نہیں کیے جاتے, اسمبلی کے مسائل اسمبلیوں میں حل کرنے چاہیے اور ہم تک نہیں لانے چاہیے. اور اس طرز کے بھی حوالے دیے گئے کہ سابق حکومت میں کبھی کیا اس طرح کی بات کی گئی کیا, تب بھی تو جو ہے وہ کابینہ کا سائز جو ہے وہ تب کون سا کوئی آئیڈیل تھا. میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ ہم بہت ساری چیزوں پر اسمبلی میں سیاستدانوں کے اعتراض کر سکتے ہیں, کرتے ہیں, روزانہ صبح شام یہ کرتے ہیں, لیکن یہ بھی روش کوئی زیادہ ٹھیک نہیں ہے کہ ہر چیز لے کر عدالت میں چلے جائیں. اگر عدالت اس پہ کوئی فیصلہ دیتی ہے تو یہ اس طرح کی چیز ہے جس پہ عدالت پھر کنٹروورشل ہوئے بغیر رہ نہیں سکتی ہے. تو یہ سیاستدانوں کو بھی اس میں میرا بھی یہ خیال ہے کہ بالکل اوور آل میچورٹی کا ثبوت دینا چاہیے اور ہر معاملے کو عدالت میں نہیں لے جانا چاہیے. میری اپنی یہ رائے ہے اور یہ فیصلہ یا آج کا جو بھی پروسیڈنگز ہے میرے خیال میں بہت مناسب ہے, بہت ٹھیک ہے. ظاہر ہے لیکن اس گفتگو کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ سیاستدانوں کو بھی اپنی ذمہ داریوں کا احساس بھی کرنا چاہیے. جب موجودہ حکومت آئی تھی, شہباز شریف صاحب 27 رکنی کابینہ نے حلف اٹھایا تھا تو ان کا دعویٰ تھا کہ ہم کفایت شعاری کے اقدامات کو اپنائیں گے, لیکن اس کے بعد سب نے دیکھا کہ کابینہ کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا اور یہ کوئی راز نہیں ہے کہ اس کی ایک بڑی وجہ کیا ہے. یعنی ایک تو ہوتا ہے کہ ہمیں نظر آتا ہے کہ بھائی ملک چلانا ہے تو ٹیم تو چاہیے نا, لیکن جب نظر آ رہا ہو کہ کچھ تعیناتیاں صرف اس لیے کی جا رہی ہے کہ کچھ لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنا ہے, سب نے مل کر حکومت بنائی ہے تو کسی کو بھی ناراض نہیں کرنا ہے, اس لیے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنا ہے اور یہ نظر آ رہا ہے. اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس وقت شہباز شریف صاحب کی کابینہ کی تعداد بڑھتے بڑھتے کہاں تک پہنچ گئی ہے؟ 72 رکنی کابینہ ہے اس وقت شہباز شریف صاحب کے پاس. اس میں 34 وفاقی وزیر ہیں, اس میں 7 وزیر مملکت ہیں, اس میں 4 مشیر ہیں, اس میں 27 معاونین خصوصی ہیں, اور کمال کی بات یہ ہے کہ اس میں 1 وفاقی وزیر اور 20 معاونین خصوصی وہ ہیں جن کے پاس کوئی محکمہ ہی نہیں ہے, مطلب کوئی ڈپارٹمنٹ ہی نہیں ہے, لیکن وہ وفاقی وزیر ہیں اور معاونین خصوصی ہیں. وفاقی وزیر زیادہ ہونے کی وجہ سے وزارت شاید کم پڑ گئی, اس لیے جاوید لطیف صاحب جو نون لیگ کے نائب صدر ہیں وہ کئی ماہ سے وفاقی وزیر ہیں. کس کے؟ اس کا جواب نہیں ہے, کیونکہ بغیر کسی قلمدان کے وفاقی وزیر ہیں جاوید لطیف صاحب. اب کابینہ کا سائز ہونا کتنا بڑا چاہیے؟ آئین کے مطابق, آئین کی 18ویں ترمیم کے مطابق, آرٹیکل 92 کی شق 1 کے مطابق آئینی طور پر یہ لازمی ہے کہ کابینہ کی کل تعداد پارلیمنٹ کی کل رکنیت کے 11% سے زیادہ نہ ہو. اس وقت پارلیمنٹ یعنی قومی اسمبلی اور سینٹ کے 2 ایوان ہیں. قومی اسمبلی میں اراکین 342, سینٹ کے اراکین 100, یعنی کہ کل ملا کر بن کے اراکین 442. یعنی کہ آئین کے مطابق وفاقی کابینہ جس میں وزراء اور وزراء مملکت آتے ہیں ان کی تعداد 49 اراکین سے زیادہ نہیں ہو سکتی. لیکن اس وقت ٹیکنیکلی اس کی مخالفت اس لیے نہیں ہو رہی کہ اس میں معاونین خصوصی اور مشیران نہیں آتے. 72 کا جو نمبر ہے کرنٹ کابینہ کا وہ معاونین خصوصی اور مشیران کو ملا کر ہے, ورنہ 49 سے کم ہے. مشیروں کی تعداد پر بھی ایک پابندی ہے اور آئین کا ایک آرٹیکل یہ بتاتا ہے کہ وزیر اعظم 5 سے زیادہ معاونین کا تقرر نہیں کر سکتا. اس وقت 4 ہیں. پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی کابینہ کا اعزاز کس کو حاصل ہے؟ یوسف رضا گیلانی صاحب, جن کی پہلی کابینہ 91 اراکین پر مشتمل تھی. اس کے بعد پاکستان کی تاریخ کی دوسری سب سے بڑی کابینہ, یہ اعزاز بھی یوسف رضا گیلانی صاحب کو حاصل ہے, جن کی دوسری کابینہ 72 اراکین پر مشتمل تھی. ابھی اس وقت بھی معاملہ کچھ ایسا ہی ہے. راجہ پرویز اشرف صاحب کے کابینہ کی تعداد تھی 70, شاہد خاقان عباسی صاحب کے کابینہ کی تعداد 69, نواز شریف صاحب کی 56 اور عمران خان صاحب کی 52.